بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ رمضان مبارک ہمارے محبوب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہے، اتاکم رمضان شہر مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا۔ اس لیے یہ مہینہ مبارک ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ مبارک ہوا ہے۔ جس رات میں یہ نازل ہوا ہے وہ رات مبارک ترین رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نبی پر یہ نازل ہوا ہے وہ محبوب نبی بنے اور خاتم الانبیاء بنے، اور جس امت کے لیے یہ نازل ہوا ہے وہ خیر والی امت بنی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم نیک کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے، بری باتوں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت خیر امتن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ ایک مہینے کے روزے، پلیز ریممبر، اور یہ ایک مہینے کے روزے ایکچول ٹریننگ ہے، پریکٹس ہے، ریہرسل ہے، فیلڈ ورک ہے، جس کے لیے اس خیر والی امت کو تیار کرنا ہے۔ یعنی کہ یہ سارے روزوں کا مقصد کیا ہے؟ خیر والی امت، کنتم خیر امت، جو خیر والی امت کو تیار کرنے کی یہ ٹریننگ ہے، یہ پریکٹس ہے۔ یہ ایک مہینے کی جو مشقت ہے وہ کے لیے ہے؟ یہ خیر والی امت کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم نیک کام کرنا بند کر دیں اور برائیوں میں ملوث ہو جائیں تو پھر کس منہ سے آپ بولیں گے کہ آپ بہترین امت ہے؟ روزے کا مین مقصد بھی یہی ہے، ہم سب کو برے کاموں سے رکنا ہے اور نیک باتوں کو عام کرنا ہے۔ تو آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ برے کاموں سے رکنے اور نیکی کو عام کرنے کے لیے ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ یاد رہے ہمیں اس مہینے میں 2 کام کرنے ہیں، ایک ہے امید اور دوسرا خوف الہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کے اس میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے، وبینات، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب اس کام کو، اس قرآن کے اس میسیج کو جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن کے اس میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ یہ ایک مہینے کی ٹریننگ کا جو مقصد ہے، خیر امتن جو بنانے کا جو مقصد ہے، یہ رمضان کا وہی مقصد ہے۔ رمضان کے ایک مہینے کی ٹریننگ کا مقصد خیر امتن ہے، جو نیکی کا کام، نیکی کی بھلائی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک طرف برکات ہے، برکات ہی برکات ہے، خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی ہے، مغفرت ہے، انعامات ہے اور دوزخ سے نجات ہے، تو دوسری طرف اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھی ہے، اس میں دبدبہ ہے، رواب ہے، عظمت ہے، بڑائی و بزرگی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ دوسری طرف اس میں بڑائی بھی ہے اور ساتھ و ساتھ غصہ و غضب بھی ہے اور بد دعا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں اس مہینے میں غصہ اور بد دعا بھی ہے، 2 سرداروں کی بد دعا بھی اس مہینے میں ہے۔ اس کا مطلب اس مہینے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی بڑائی بیان کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پہاڑ کی مثال دے کر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم یہ قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی کہ اگر یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہاڑ اپنے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پھٹ جاتا خدا کے خوف سے۔ تو پھر یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، پہاڑ کے جیسا خدا کے خوف سے جھک جانا چاہیے، اور اپنی عقل، وہ غرور، وہ بغاوت، وہ نافرمانی کو باہر نکالنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے۔ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو خدا کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہوتا۔ تو قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو ہمیں اس مہینے میں بھی ہمیں جھک جانا چاہیے، اپنی عقل کو، اپنے غرور کو، اپنی بغاوت کو، اپنی نافرمانی کو، اپنی انا کو، اپنی جو ہے سرکشی کو، سب کچھ باہر نکالنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اور توبہ و مغفرت و طلب کرنا چاہیے، اور ساتھ و ساتھ امید بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے اپنی صفت بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان کی صفت بیان کرتے ہیں۔ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہمیں امید بھی رکھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو ضرور قبول کرے گا، ہمیں معاف بھی کرے گا۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہم اس مہینے میں یہ سبق ضرور یاد رکھنا چاہیے اور توبہ کی قبولیت کی ہر ممکن کوشش بھی کرنی چاہیے۔ احکامات و سنتیں، ہمیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہے، سنتیں کیا ہیں۔ نمبر 1، پڑھ، ریڈ۔ سب سے پہلی وحی جس کا پہلا حکم اقرا، یعنی جس کے معنی پڑھو، ریڈ، جو 2 دفعہ آیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پھر دوبارہ اقرا وربک الاکرم۔ یعنی کہ پہلی وحی اور پہلا حکم جو آیا وہ اقرا ہے۔ پہلی وحی، قرآن کی سب سے پہلی وحی اقرا بسم، اور پہلا جو لفظ، پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم اقرا ہے۔ اقرا یعنی پڑھو۔ مگر افسوس آج کے مسلمان قرآن سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ حکم دیتا ہے کہ پڑھ، مگر ہم اس حکم سے بہت دور اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اسی قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسوس کے ساتھ شکایت کر رہے ہیں کہ یا رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے ایک بہت بڑا سین ہے، آخرت کا ایک سین کھینچا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑا کیا تھا۔ کیونکہ وہ ایک سین ہے جس میں ایک ظالم شخص قیامت کے روز اپنی انگلیاں چباتا اور بولے گا کہ کاش کہ میں اس کو فالو کرتا، رسول کی راہ اختیار کرتی۔ تو آخر میں اینڈ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی، اے رسول بولیں گے یا ربی میرے رب، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے اہم، جو دین کا سب سے اہم کام جو کرنا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ خالق کے کیا انسٹرکشنز ہیں، ہمیں کیا احکامات ہے اور یہ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری بات خشیت اللہ، یعنی خدا کا خوف اور نیک اعمال۔ یاد رہے خدا کا خوف سے بخشش ہوگی اور گناہ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تیسرا روزہ رکھنا ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ چوتھا گنتی پوری کرنا ہے، رمضان کے مہینے بھر کے روزے رکھنا ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی جو ہے سفر میں ہے تو وہ بعد میں اگر شرعاً عذر ہے اس کے لیے، اس کے پاس، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گنتی ضرور پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سوال کرے گا، ان دنوں کا سوال کرے گا کہ تو نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بڑائی جو ہے قیام اللیل ہے، تراویح ہے،
صلات ہے اور سارے جو نیک اعمال ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیا حکم ہے؟ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے، صرف ایک رات کی بات نہیں ہو رہی ہے، حدیث میں 10 راتوں کا ذکر ہے، آخری دہا کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے آخری عشرے میں، یہ جو سنت موقدہ ہے، جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں۔ قرآن کا ورد کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام ہر رات آتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح سے قرآن کا ورد ہر رات جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے میں کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعات قیام اللیل پڑھتے تھے، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ پھر 23ویں، 25ویں اور 27ویں تاخیرات کی تراویح کی امامت بھی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یہ سنت ہے 23، 25 اور 27 کو، جو دونوں حدیثوں سے ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں تاخیرات اور 25ویں تاخیرات اور 27ویں تاخیرات کی تراویح کی امامت بھی کی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان راتوں میں خصوصی عبادت کرنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر ادا بھی کیے ہیں۔ یاد رہے جب کبھی ہم حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو خسارے میں رہیں گے۔ پلیز ریممبر، احکامات کے تعلق سے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ جنگ احد کی مثال دے کے جیتی سو جنگ ہار میں بدل گئی، کیوں؟ حکم کی خلاف ورزی ہوئی۔ جو احکامات ہیں اور جو سنتیں ہیں، ہمیں اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے فرمان الہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے، جا کے ان کے صحابہ جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے، یعنی کہ ہر نبی کے ساتھ ان کے حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور حکم کی اتباع کرتے۔ سنت اور حکم دونوں کا ذکر ہے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے۔ یہاں پر اس کے بعد نالائق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو ان کے جانشین، ان کی بعد کی جنریشن آتی ہیں، یہاں پر انہیں نالائق کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا۔ سب سے بیسٹ ایمان والے کون ہیں؟ سب سے بیسٹ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو سنت اور احکامات پر چلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے اور اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم سنت پر اور احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ خسارے میں رہیں گے۔ ساری امت جنت میں، ماشاءاللہ، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے امت کے لیے، جنت کی بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ یہ بھی تعجب کی بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ یاد رہے، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور سنت پر عمل کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ خاص طور سے یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ حکم ہے، ہمیں اس حکم پر چلنا چاہیے، نہ کہ کسی ایک تاریخ کو پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک رات، یہ چھوٹی معمولی رات نہیں ہے، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پوری زندگی بھر کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو پھر ایسی رات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی گائیڈنس، ان کی سنت پر چلنا چاہیے۔ اور جو بھی ایسا کرے گا، وہ اگر ہم نے ایک تاریخ کو پکڑ لیا تو پھر جو ہے ہم خسارے میں جو ہے ہم رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ بعض اوقات چاند دیکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی 100% کامیابی ملے گی، اور نہ ہم کبھی خسارے میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں، آخری دہا میں اور ان کی تاخ راتوں میں تلاش کرنا ہے۔
ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ کیا یہ چھوٹی معمولی سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے سوال کرتے ہیں، کیا تم اس قرآن کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرا، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا یہ بہت چھوٹی معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ یہ معمولی بات نہیں، جیسے کہ قرآن کے دوسری آیت میں ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کا جو ہے اس کا کیا حشر ہوتا، اس کا جو ہے وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، پاش پاش ہو جاتا ہے۔ خدا کے خوف سے پہاڑ جس کا حجم کتنا بڑا ہے، اس کے سامنے انسان کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا حجم والا پہاڑ اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے کے بتا رہا، وہ اتنا بڑا حجم ہے وہ، اور انسان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، نتھنگ ہے، وہ ڈر کر پاش پاش ہو جاتا ہے، جو پتھر کا ہے، انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے، تو پھر ہم انسان اس کے سامنے کچھ نہیں، تو کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے؟ یہ ایک کیوں ڈرنا ہے آخر کیوں اتنا پہاڑ جو اتنا حجم والا ہے، کیوں خدا سے جو جب وہ قرآن اگر اس پر نازل ہوتا تو کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو انسٹرکشنز ہے، کیونکہ یہ ایک انسٹرکشن مینول ہے جس میں 100 سے زیادہ احکامات ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ ابلیس ایک حکم نہیں مان کر جنت سے نکالا گیا، ابلیس ایک حکم نہیں مان کر ایک حکم کا انکار کیا تو جنت سے نکالا گیا، تو اس میں 100 سے زیادہ احکامات ہیں۔ تو آپ ہی سوچئے 100 سے زیادہ احکامات ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ کے معنی انسٹرکشن مینول ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، جو انسٹرکشن مینول ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، نصیحت ہے جس کو آپ انسٹرکشن مینول بھی کہہ سکتے ہیں، شفا ہے، ایمان بڑھتا ہے اور منافقت دور ہوتی ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی کرتا ہے، رحمت ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی شفاعت کرے گا قرآن۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور خدا کے سامنے جھک جانا ہے، جیسا کہ پہاڑ کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں خدا سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کہیں اللہ کے غضب میں نہ آ جائے، اور اس تقوی کو برقرار رکھنا ہے پھر دوسرے رمضان تک، اور جو خدا کے پکڑ و عذاب سے ڈرا اور اپنی عقل کو باہر کیا اور مومنوں کے سامنے اپنی آپ کو پاس کیا اور اپنی آپ کو پرہیزگار بنا لیا، تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھو اس قرآن کی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی خدا سے ڈرا تو پھر اسی کی بخشش بھی ہوگی۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ خیر ہی خیر ہے، مگر اس رمضان کے مہینے میں کس کی بخشش ہوگی اور کس کو بڑا ثواب ملے گا، یعنی جنت نصیب ہوگی کس کو؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اس میں کیا ٹپ ہے، کس کی بخشش ہوگی؟ جو غیبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم بالغیب، ان کے لیے جو ہے بخشش ہے اور پھر جو ہے بڑا ثواب ہے، یعنی کہ جنت بھی ہے۔ خوف الہی ایسا شاندار ٹول ہے جو سیدھا ہم سب کو جنت میں لے جائے گا، جیسا کہ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب سے مخاطب ہو کر، اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔
دو چیز ہے، آپ کو تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو گناہ معاف کر دے رہا اور ساتھ پھر آپ کو جنت بھی جو ہے نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس اب دیکھیے یہاں پر، اس کے برعکس کس کی مغفرت نہیں ہوگی اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہ بہت بڑا خطرناک سوال ہے۔ ایک ہے کہ آپ خدا سے ڈرے، جو کوئی خدا سے ڈرے گا تو اس کے لیے بخشش ہے اور جو ہے جنت کا بھی وعدہ ہے، لیکن اس کے برعکس جس کی مغفرت نہیں ہوگی اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ یاد رہے، بغیر خوف کے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم سب کو اس مہینے میں ڈرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کی مثال دے رہا ہے، اور رونا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اس تقوی کو دوسرے رمضان تک برقرار رکھنا بھی ہے، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ ہمارا مشن اس مہینے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس مہینے کا مشن کیا ہے کہ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مہینہ مل گیا ہے اور ہم پوری کوشش کریں کہ بھائی ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں کس کی مغفرت ہوگی یہ ہم کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ سوائے لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ او مائی گاڈ، یعنی کہ آپ توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کریں تو آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نہ صرف آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بخشش کی بات کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے مہربانی، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ آخر میں توبہ، آخر کس کی توبہ قبول ہوگی؟ آخر وہ توبہ کی کیا ریکوائرمنٹس ہے؟ توبہ کرنا چاہیے اور ساتھ میں نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حقیقت میں یہی شخص جو ہے سچا توبہ کرنے والا۔ کون ہے سچا توبہ کرنے والا؟ جو توبہ کرتا ہے ایک، دوسرا پھر نیک عمل کرنا جو منیمم کنڈیشن ہے، پھر توبہ کی قبولیت کے خدا کا خوف، توبہ اور نیک اعمال کریں گے تو ہی توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے اس مہینے میں سب سے پہلے زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لینا چاہیے اور اس کو ایک وقت میں ادا کریں، یا آپ کے حساب سے ماہواری کرنا چاہیے، جیسے آپ کے حسب ضرورت ادا کریں۔ خاص طور سے سب سے پہلے آپ کہ غریب رشتہ دار اور پڑوسی کا خیال ضرور کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں نیکی کو عام کریں۔ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ نیک اعمال یہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، مگر آپ ساتھ نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ پھر آپ کو آپ کے اعمال نامے میں کوئی گناہ دکھائی نہیں دے گا، اور یہی مقصد بھی روزے کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ایکچولی ایک ٹول ہے، ایکچول حکم اتقوا اللہ، جو اصل مقصد ہے۔ ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو خیر امتن کی ہم آگے بات کیے ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو اور پھر ہم جو خیر امتن کہنے کے لائق بنے۔ جو ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے اس کا مین مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون۔ اسی طرح سے جس طرح سے روزہ ایک ٹول ہے جس کا مین مقصد جو ہے اتقوا اللہ ہے تاکہ تقوی پیدا ہو، اسی طرح سے نماز بھی ایک ٹول ہے۔ ایکچول حکم بیائی اور فحش کاموں سے رکنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔
بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس سے پڑھیے اور نماز قائم کریں. اتلو ما اوحی الیک، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ذکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جو تم کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. تو مین جو ہے صلاح کا بھی جو مین مقصد کیا ہے، بے حیائی اور برائی سے روکنا ہے. نماز کا مقصد کیا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے. قرآن میں سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلا حکم، فرسٹ آرڈر، پہلی نصیحت کیا ہے؟ ہم نے تو آگے سب سے پہلے شروعات کیا تھی، پہلی جو وحی اتری اس کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو. لیکن قرآن کو جب ترتیب کیا گیا تو اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ ہمیں پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ پہلا حکم عبادت ہے. مگر کیوں؟ نماز اور روزے کی طرح عبادت کا مقصد بھی تقویٰ حاصل کرنا ہے. قرآن کے صاف الفاظ ہے لعلکم تتقون. قرآن کی جو آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت ہے. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پہلا حکم ہے عبادت کا، مگر مین مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے. لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. مگر کیا ہے؟ لعلکم، کائے کے لیے عبادت ہے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. نماز کا مقصد وہی ہے، عبادت کا مقصد وہی ہے، روزے کا مقصد جو ہے، سب کا مقصد وہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ پیدا ہو. اور اسی رمضان کا مہینہ، سارا ایک مہینے کی ٹریننگ کا مین مقصد وہی ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو اور وہ خیر والی امت کی تیاری کرنا ہے. خیر والی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مین باٹم لائن ہے، یہ مین مقصد ہے تاکہ خیر والی امت کو پیدا کرنا ہے. اس مہینے کا ایک مہینے کی مشقت ہے، ٹریننگ ہے. کئی کے لیے اتنی بڑی مشکل، کئی کے لیے تاکہ خیر والی امت بنو. حکم عبادت کا ہے، یہاں پر دیکھو حکم کیا ہے، عبادت کا ہے، مگر اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے. یاد رہے سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں 5 آیت مومنوں کے تعلق سے ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ 5 آیتیں مومنوں کے تعلق سے ہے. پھر اس کے بعد صرف 2 آیت کافروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہے. مہر لگا دی ہے، سٹامپ مار دیا گیا ہے، سنوائی ہو گئی ہے، سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے کافروں کے تعلق سے. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مکمل علم غیب ہے، پریزنٹ پاس فیوچر کا، اس لیے اس نے ان کا چیپٹر کلوز کر دیا. ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا، سنوائی ہو گئی ہے، فیصلہ سنا دیا گیا. پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلے 5 آیت مومنوں کے لیے، اس کے بعد 2 آیتیں صرف کافروں کے لیے، اس کے بعد سے جو مشکل ہے، پھر اس کے بعد 13 آیت منافقون کے تعلق سے ہے، جس میں اللہ سختی سے اور سخت الفاظ میں فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. یعنی کہ کافروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اس ٹائمز کی بات ہو رہی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، ان کی تعلق سے بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ہے ان کو سخت الفاظ میں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے. کافروں کے تعلق سے اس ٹائم کی مہر کی بات ہو رہی ہے، آخری فیصلہ سنا دیا گیا ہے. تو منافقین کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں اور وہ پلٹنے والے نہیں. لا یرجعون. اس کے فوری بعد 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ عبادت کی بات کر رہا ہے، مگر اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے. یعنی کہ منافقین، جو بعض منافقین تو 3 نماز پڑھ لیتے تھے، فجر اور عشاء ان کے لیے مشکل تھی، دکھاوے کے لیے نماز تو پڑھ لیتے تھے، مگر تقویٰ ان کے پاس نہیں تھا، تو پھر اس نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس 21ویں آیت میں، اس کے فوری بعد 21ویں آیت میں اللہ تعالیٰ عبادت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں فوراً اس کا مقصد بتا لعلکم تتقون.
نماز کا مقصد، روزے کا مقصد، عبادت کا مقصد، سب کا مقصد صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اور دلچسپ بات تقوی کے تعلق سے قرآن میں یہ ہے کہ قرآن میں تقویٰ اور اس سے ملتے جلتے ورڈز جملہ ملا کر 255 ٹائم 255 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی اور دلچسپی سے آیت الکرسی کی آیت کا نمبر بھی 255 ہے۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ آج دنیا میں اتنا کمپٹیشن ہے، اصل میں کرسی کی لڑائی ہے۔ کوئی اپنی نوکری میں بات سے ڈر کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور حرام مال کھاتا ہے یا ناانصافی کرتا ہے، تو کوئی بڑی کرسی حاصل کرنے حرام مال کھاتا ہے، تو کوئی اپنے بزنس میں جلد ترقی یا دولت کی ہوس میں یا اپنی کرسی بڑائی کرنے یا بیوی بچوں کی غلامی میں حرام مال کھاتا ہے یا ناانصافی میں شامل ہوتا ہے۔ یاد رہے آیت الکرسی اس اللہ کی کرسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کی وسعت نے سارے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور وہ انہیں کنٹرول کرنے تھکتا بھی نہیں ہے۔ ساری عزت، رزق، دولت، صحت مندی، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، مکمل کنٹرول ہے، پاسٹ اور فیوچر پر بھی۔ حقیقت میں اس کی کرسی نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی بگ باس یا چیئر پرسن یا پریزیڈنٹ یا کنگ اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حرام مال کھانے سے یا حرام دولت جمانے سے یا حرام لباس پہننے سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ساری عبادت کا مقصد ہی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو تقوی اور تقوی سے ملتے جلتے جو لفظ ہے متقین ہے، تقوی ہے، سارے 255 ہیں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اس اور جو ہے قرآن میں جو بڑی آیت ہے آیت الکرسی کی، جس میں اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اور اس کا رقم بھی 255، یہی ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں کسی اور سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے بیسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 مثالیں دے رہے ہیں، ایک حج کے سامان کی اور دوسرے لباس کی۔ حج کرنا اللہ کا حکم ہے اور دین کا اہم ستون ہے۔ کوئی حج پر جانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے کچھ توشہ جمع کیا ہے، مگر یہ توشہ غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس حرام توشے سے بہتر توشہ تقوی کا ہے۔ نہ تو اس کا تو حج قبول ہوگا اور نہ اس کی کوئی عبادت۔ اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا، حج ایک حکم ہے، حج ایک عبادت ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے حج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تو جو توشہ حرام کا جمع کیا ہے اور تاکہ تیرا حج کا سامان جو ساتھ لے کر جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ حج کی مجھے ضرورت ہے اور نہ تیرا حج جو ہے قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر عقل مندوں سے بھی مخاطب کر رہا ہے، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص لباس پہنتا ہے حرام مال کی کمائی سے، شرم و حیا کو چھپانے کے لیے، بھائی یہ تو نیک کام ہے، کیونکہ حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ بغیر حیا کے ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی حرام مال سے اپنا جسم ڈھانکے، بلکہ صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی فرماتے ہیں کہ حرام لباس سے اپنا جسم ڈھانکنے سے بہتر برہنہ رہنا اچھا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر۔ تو میرے دینی بھائیوں، تقوی دین اسلام کا مقصد ہے، مشن ہے، نصب العین ہے۔ ان کے دین اسلام کا کیا ہے؟ تقوی دین اسلام کا جو ہے کیا مقصد ہے، مشن ہے، نصب العین ہے۔ اسی وجہ سے جو سب سے پہلا حکم قرآن میں عبادت کا آیا ہے، جس کا مین مقصد لعلکم تتقون، یعنی کہ یاد رہے اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ صمد ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ عبادت کا ایکچوئل فائدہ تو ہمیں ہے، اس کی عوض میں اللہ ہمیں لائٹ نور دے گا جو روز حشر کے دن ہمیں کام آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک
جو سب میں زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ ویلو اللہ کے پاس کس کی ہے؟ جو زیادہ تقوی رکھتے ہیں، جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اسلام کا نصب العین، اسلام کا مین مقصد تقوی ہے، اور روزے کا بھی مین مقصد تقوی ہے۔ اس لیے یہ ایک مہینے کی سخت مشقت ٹریننگ جو ہے تاکہ تقوی پیدا ہو، اور اینڈ میں ایسی امت، ایسی جماعت تیار ہو، خیر امتن، جو ہے نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ مین مقصد جو ہے خیر امتین ہے۔ اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے میں تو ڈر کے زندگی گزارنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ملامت کرنا ہے۔ حرام مال کا نہ توشہ جمانا ہے، اور نہ حرام مال کا لباس پہننا ہے، ورنہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر یہ مہینہ چلا گیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیں ایک بہت ہی خطرناک حدیث، وہ 3 عظیم کام کیا ہے جس کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا ہے۔ وہ کون سے 3 ہے جس کا احترام ہم پر فرض ہے، جس کا استقبال ہم پر فرض ہے، اور جس کو دل سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے ایک اسٹیپ پر چڑھے اور کہا آمین، پھر دوسرے اسٹیپ پر چڑھے اور کہا آمین، اور پھر تیسرے اسٹیپ پر چڑھے اور کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا۔ بعض حدیث میں ہلاک ہوا وہ شخص بھی لکھا ہوا ہے، اس حدیث میں رحمت سے دور ہوا وہ شخص ہے، ہلاکت وہ بھی ہے بعض حدیث میں، اس کے کئی حدیث ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لیو۔ لہذا میں نے کہا آمین، او مائی گاڈ۔ پھر جب وہ دوسرے درجے پر چڑھے تو جبرائیل امین کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے سامنے تیرا ذکر ہو اور وہ تجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس نے وہ درود نہ بھیجا، لہذا میں نے کہا آمین۔ پھر جب وہ تیسرے درجے پر چڑھے تو جبریل امین کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو بوڑھے والدین کو پایا، دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے، لہذا میں نے کہا آمین۔ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا جلال کا بھی ہے۔ شروع میں ہی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس مہینے میں ایک طرف خیر ہی خیر ہے، برکات ہے، رحمتیں ہیں، تو دوسری طرف اس میں جلال بھی ہے، بددعا بھی ہے۔ بددعا ایک کی نہیں، اس مہینے میں 2 سرداروں کی، اس مہینے میں بددعا بھی، وہ بھی دونوں سرداروں کی، ایک فرشتوں کے سردار جبریل امین دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سرداروں انبیاء کے سردار خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کہہ رہے ہیں۔ 2 سرداروں کی ملی ہوئی یہ بددعا ہے، تو ہمیں ہر حال میں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس زون میں یہ 3 چیزوں میں اگر کسی نے فیل ہو گیا تو سمجھو برباد ہو گیا، کیونکہ یہاں پر دونوں سردار، ایک سردار دعا کر رہے ہیں تو دوسرے سردار جو ہے آمین بول رہے ہیں۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شریف تھے، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، اتنے شفیق تھے کہ طائف میں پتھرے برسائے گئے مگر آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے شہید ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ کچرا پھینکنے والی کو بھی معاف کر دیے، حتیٰ کہ ایک عورت گالیاں دے رہی تھی، آپ نے اس کا سامان اپنے سر پر رکھا، کولی کا کام کیے، اس کے گھر تک پہنچائے، اور وہ راستہ تمام گالیاں دیتی تھی تو لیکن آپ نے اس کو بھی جو ہے معاف کر دیا، مگر اس کو بھی بددعا نہیں دی۔ مگر اس حدیث میں سخت وعید ہے، سخت وارننگ ہے، تو پھر ہمیں اس حدیث کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ضرور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ قرآن کیا
کیا کہتا ہے؟ پہاڑ کیوں ڈرتا ہے؟ کیوں خدا کے ڈر سے پاش پاش ہو جاتا پہاڑ؟ اتنا بڑا حجم پتھر کا پہاڑ، اس لیے کہ اس میں سخت احکامات ہیں، جیسے کہ ماں باپ کو اف مت بولو، او مائی گاڈ اتنا بڑا حکم، وہ تو بڑا بدنصیب اور بدبخت ہوگا جس کے ماں باپ اس کو اگر معاف نہیں کیے تو وہ تو برباد ہو جائے گا، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ پہلا حکم اللہ تعالیٰ شرک، اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی معاف نہیں کرے گا، کسی کو معاف نہیں کرے گا شرک۔ اور فوراً اس کے بعد اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے اخلاق، زبان اور غصے پر کنٹرول چاہیے، اور ہمیشہ ان سے معافی مانگتے رہیے، تو ہی نجات کی کوئی راہ نکلتی ہے، ورنہ بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوسرا امپورٹنٹ حکم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اس کا مطلب صرف اور صرف درود و سلام ہی نہیں ہے، یاد رہے، اس کا مطلب صرف اور صرف درود و سلام ہی نہیں، بلکہ اس سے آگے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، ان کی اتباع اور ان کی اطاعت، ورنہ بربادی ہوگی اور خسارے میں رہیں گے۔ اور یاد رہے، جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں گے تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و عزت ہماری جان و عزت سے زیادہ پیاری ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کاروبار کرتا ہوں اور اس میں دھوکہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب میں اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھتا ہوں بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و عزت کی، کیونکہ جب ایک مسلمان دھوکہ دیتا ہے تو گویا اس نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا ہے۔ ہر روز صبح و شام اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں ضرور ضرور درود و سلام بھیجنا ہے، بلکہ مسجد میں جا کر نماز بھی ادا کرنا ہے، ورنہ آپ اتباع اور اطاعت سے باہر ہو جاؤ گے۔ یاد رہے، اسلام کا نصب العین تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو مسلمان کا نصب العین اللہ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر عمل کی نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی خالص خوشنودی کے لیے ہو، تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ غور سے سنیے، میں سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، ان کو فالو کرنا ہے، تو ہی آپ کا دعویٰ سچا ہوگا، اور تب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے اور ساتھ و ساتھ گناہ معاف اور بخشش بھی ہوگی۔ قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھا آپ نے، فاتبعونی، میری تابعداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا چاہیے، اتباع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا آپ سے۔ یعنی کہ آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو ہوگا کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت، خود اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ وہیں بات ختم نہیں ہوئی، اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اور وہیں ختم نہیں ہو، تیسرا چیز آپ کو بخش دے گا، اور تاکہ آپ جنت میں داخل ہو۔ تو اتنے سارے انعامات ہیں اتباع کرو گے تو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے گناہ معاف اور بخشش، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر ذرا سوچئے، اس کے برعکس کوئی بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟
نہ تو اللہ اس سے محبت کریں گے اور نہ اس کا گناہ معاف ہوں گے اور نہ بخشش ہوگی۔ او مائی گاڈ، ٹیک کیئر۔ تو پھر آپ اس کو ضرور یاد رکھیں، اس آیت کو کبھی نہ بھولیں۔ پھر دوسری قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک بھی دوسری ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو۔ پہلے اتباع کی بات ہو رہی تھی، اب اس میں اطاعت کی بات ہو رہی۔ کیا ہو رہی؟ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، اور پھر ساتھ و ساتھ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آتیُوا الرسول۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، تو کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو اور اس پر رحم کیا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، نمبر 1، نمبر 2 زکوٰۃ دیں، اور ساتھ و ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور کریں، ورنہ نہ آپ کی نماز قبول ہوگی اور نہ زکوٰۃ قبول ہوگا اور نہ روزہ قبول ہوگا۔ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اس لیے اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ملا رحمت للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت۔ مگر شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت ضرور کریں۔ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی، وہ حدیث کے الفاظ ہے۔ صرف یہی نہیں کہا گیا کہ جو روزہ رکھا اور اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی آپ کو یہ کہا جا رہا کہ مغفرت نہ کرا لی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کرا لی، یعنی کہ آپ کو ایگزام لکھنا ہے، ایگزام میں پاس بھی ہونا، یہی نہیں کہ بس آپ نے ایگزام لکھ دیا، نہیں بھائی میں نے ایگزام لکھ دیا ہے اور مجھے جو ہے پاس اور فیل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں پر آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی۔ آپ کو اتنا ایشورنس آپ کی دل کو ہونا چاہیے، آپ کو وہ اتنی عبادت میں آپ کا خشوع ہونا چاہیے، آخر میں آپ کی امید میں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی جو ہے اس عبادت کو، اس نیک اعمال کو اور توبہ کو، جو اب تک آپ برائیاں کر رہے تھے وہ توبہ اب اس مہینے میں روکنا چاہیے۔ اب آپ کو یو ہیو ٹو اسٹاپ، یہ اسٹاپ کا مہینہ ہے۔ اب تک آپ رشوت لے رہے تھے تو آپ کو رشوت سے دور ہونا ہے۔ اگر کوئی اب تک جھوٹ بول رہے ہیں تو اب یہ مہینے میں آپ کو جھوٹ بولنا بند کرنا ہے۔ اگر کسی کو اب تک دھوکہ دے رہے تھے تو یہ مہینے کے بعد سے اب آپ کو کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے۔ یہ آپ کو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جو برائیاں پر عمل کرتے تھے ان سب پر اسٹاپ لگانا ہے اور پھر آگے بھی اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ روزہ رکھا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کا کیا معاملات میں بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آیت المنافق ثلاثہ جو بہت معروف ہے، منافق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ آیت المنافق ثلاثہ ہے۔ کسی بھی شخص میں اگر یہ صفات ہے تو اس شخص کو کوئی بھی ملا ایمان والا نہیں بنا سکتا ہے، اور یاد رہے بغیر ایمان کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ پھر مسلم حدیث کی روشنی میں ایسا منافق شخص جو آیت المنافق ثلاثہ کے دائرے میں آتا ہے تو اس کا نہ تو روزہ قبول ہوگا اور نہ نماز اور نہ اس کا دعویٰ مسلمان ہونے کا۔ منافق کے علامات 3 ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، یہ مسلم حدیث کے صاف الفاظ ہے، وہ منافق کے علامات 3 ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ اس لیے روزدار کو اب نہ جھوٹ بولنا ہے اور نہ وعدہ خلافی کرنا ہے اور نہ امانت میں خیانت کرنا ہے، ورنہ آپ کا نہ تو روزہ کام میں آئے گا اور نہ نماز۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیاں معاف کرے۔ پھر اسی طرح سے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیاں معاف کریں، یعنی کہ انڈائریکٹ میسیج ہے، الفاظ تو میں آپ کو حدیث پڑھ کے پھر سناتا ہوں۔ یہ حکم ہے، ورنہ پھر آپ کا روزہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوگا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی
صائم روزے سے ہو تو فحش باتیں نہ کرے اور نہ نادانی کرے، اور اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے تو آپ کا اس وقت معاف کر دینا ہے، نہ صرف معاف کر دینا اور اس کو یہ بولنا کہ میں روزے سے ہوں، آپ کو اب ریونج لینا نہیں ہے، آپ کو کوئی آپ سے گالی گلوچ دے رہا ہے تو آپ کو کوئی برا بول رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دینے کا ہے، یہ روزے کا جو ہے کنڈیشنز ہے، آپ کو نہ صرف معاف کر دینا اور بولنے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا ہوں میں۔ دیکھا آپ نے، روزے میں آپ کو لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ہمیں روزے میں لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا ہے، یہاں اپنے گناہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دوسروں کے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ او مائی گاڈ! تو پھر سوچئے اس کے برعکس، روزے میں اگر آپ ہی برائی کریں تو کیا آپ کا روزہ قابل قبول ہوگا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اس لیے ہمیں ہر برائی سے دور رہنا ہے اس روزے میں۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرتا ہے مگر ان کا دل دکھاتا ہے تو کیا اس کی خدمت قابل قبول ہوگی؟ نو۔ اسی طرح سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے مگر برے کام نہیں چھوڑتا ہے تو کیا اس کا روزہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سیم اسی طرح سے کوئی بھی اگر روزہ رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت نہیں کرتا ہے تو کیا اس کا نماز و روزہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جو اس کے خیر سے، یعنی کہ رمضان کے جو اس کے خیر سے محروم رہا تو بس وہ محروم ہی رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں سوچنے کی بات ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے سارے برے کام بند کرنا چاہیے تاکہ روزہ قابل قبول ہو۔ حرام مال و حرام لباس سے بچنا چاہیے، اور یاد رہے بخشش کے لیے جیسا کہ آگے بتایا گیا ہے خدا کا خوف اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، ماں باپ کی خدمت اور پرہیزگاری، ورنہ بربادی ہوگی اور خیر سے محرومی ہوگی۔ بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس کے آگے اور بھی خطرہ ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، مگر اس مبارک مہینے میں بھی بعض لوگ بد نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کون بد نصیب ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کس کو معاف نہیں کریں گے؟ سورہ نور ورس نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ اس قرآن کی آیت میں 3 لوگوں کا ذکر ہے، نمبر 1 رشتہ دار، نمبر 2 مسکین اور نمبر 3 مہاجر۔ اگر ان لوگوں پر آپ نے کچھ فلاح کے کام کیے ہیں، کچھ احسانات کیے ہیں، مگر یہ لوگ ان احسانات کے بدلے آپ کی بد پیچھے برائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس صورت میں؟ کیا وہ احسانات بند کر دینا ہے؟ نہیں، بلکہ معاف کر دینا ہے اور درگزر کرنا ہے اور پھر وہ احسانات جاری کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ او مائی گاڈ! یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان کے گناہ اور برائیوں کو معاف کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہاں پر آپ کے بات نہیں، یہاں پر آپ کے گناہ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے گناہ ہے جن پر آپ احسانات کیے ہیں اور وہ لوگ آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، جب کبھی آپ کسی پر احسان کرتے ہو تو خالص اللہ کے لیے کرو اور ان سے کوئی اچھائی کی امید بھی نہ رکھو اور ان کی دشمنی کو معاف کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پھر ابو داؤد کی حدیث میں یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتہ دار سے اس مہینے کے شروع میں ہی ان سے سلام و دعا کر لینی چاہیے۔ اگر آپ نے ان سے اپنا رشتہ توڑ دیا تو سمجھو آپ برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے بھی برے لوگ ہوں گے۔
یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہے۔ اس مہینے میں آپ کسی کو معاف کرو تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے گا، ورنہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ میں اتنا انا اور غرور ہے کہ آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے تو کیا اللہ میں بڑائی و عظمت نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی یعنی کہ کبرائی اس کی چادر ہے اور عظمت اس کی تہبند ہے، جو کوئی فخر کرے گا اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ اب ہم ذکر کریں گے عبادت کا کیا حکم ہے اس مہینے میں۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا حکم اس میں یہ ہے کہ گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرنا ہے، یعنی اگر کوئی روزہ مس ہوتا ہے شرعی عذر سے تو اسے بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا ارادہ آسانی کا ہے اور نہ کہ سختی کا۔ اللہ تعالیٰ اس کا حساب ضرور لیں گے پوری گنتی کے ساتھ۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو۔ اس لیے جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرے گا دراصل میں وہ خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے اور وہی شخص فلاح پائے گا۔ یاد رہے صلاۃ یعنی کہ نماز نور ہے۔ اور پھر تیسرا حکم اس میں یہ ہے کہ وہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ آپ کو زندگی میں جو کچھ ملا ہے اس پر سچے دل سے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ناشکرہ کس کو کہتے ہیں؟ ناشکرہ اس شخص کو کہتے ہیں جو دھوکے سے، رشوت سے، جھوٹ سے مال کماتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے اور حسد کرتا ہے دوسروں کے مال پر یا ان کی ترقی پر یا ان کی خوشحالی پر، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا ہے اور نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ غلط طریقے سے ترقی کرنا چاہتا ہے اور مال جمانا چاہتا ہے۔ جو کوئی اللہ و رسول کو بدنام کرتا ہے اپنے معاملات میں اس شخص کو ناشکرہ کہتے ہیں۔ ایسا شخص کا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایسے برے کاموں سے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ نماز، روزہ اور ساری عبادت کا مقصد ہی برے کاموں سے بچاؤ ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یاد رہے اللہ کا شکر ادا کرنا یعنی سچے دل سے الحمدللہ کہنا، ہر وقت کسی سے کوئی شکایت نہیں اور نہ حسد اور نہ کسی کو دھوکہ دینا، یہ سب شکر میں آتے ہیں۔ تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ او مائی گاڈ، یعنی کہ آپ سچے دل سے الحمدللہ، آپ کو کوئی کسی سے شکایت نہیں، نو کمپلینٹس، کوئی آپ حسد بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی برائی سے، برے کاموں سے، غلط طریقے سے مال بھی نہیں کما رہے ہیں، آپ کا جو کچھ ہے اس پر آپ حلال روزی پر خوش ہے۔ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ترازو کو بھر دیتا ہے، اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا وزن، اس لیے ہمیں حقیقی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے سچے دل سے اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ آپ کو جو کچھ اس نے زندگی، صحت اور دولت وغیرہ دی ہے تبھی تو آپ کا یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور یہی لفظ الحمدللہ جو سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پہلا لفظ ہے جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت بڑا پسند ہے، لیکن ہم سچے دل سے اس کو سچے دل سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے،
صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود آزاد کرانے والا ہوتا ہے، خود کو تباہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر پھر جو ہے تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود آزاد کرنے والا ہوتا ہے، خود کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رہے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے جس میں تقوی نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میرے بندو اگر سارے پچھلے اور اگلے انسان و جنات سب مل کر ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائے تو کیا اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے حدیث کے الفاظ ہے، اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے دین سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، ہم کو ان عبادات کا دوہرا اجر ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ہمیں لائٹ نور دے گا، اس کے عوض میں صلاح اور پیشنس ایک لائٹ ہے، اور پھر جنت بھی نصیب ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کو قبول ہو۔ روزے کا ثواب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں بعد میں رہنے کی سہولت ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس کا مقصد آسانی ہے اور نہ کہ سختی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شاندار انعامات رکھے ہیں، بگ ایوارڈز، بگ بونانزا، بڑے آفرز دیے ہیں، جس میں تو ایک رات کی عبادت ساری زندگی کی عبادت کے برابر ہے۔ اور کیا چاہیے میرے بھائیوں، آئیے ان انعامات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ روزہ رکھنا اس مہینے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گا اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ایک مہینے کے روزے آپ رہیں گے، حلال روزی سے افطار اور سحری کیے ہوئے، اور حلال روزی کا لباس پہنے ہوئے، حلال مال کھانے، برائیوں سے دور رہتے ہوئے اگر آپ نے اس روزے میں اس مہینے بھر کے روزے رکھے آپ نے، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف، پچھلے سارا ریکارڈ جو ہے پورا جو ہے کلیئر ہو جائے گا۔ قیام لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا، آپ نے لیلۃ القدر کی رات عبادت کی ہے تو اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایک رات آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی اس عبادت کو قبول کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیں۔ تیسرا، تراویح پڑھنا مہینہ بھر آپ رمضان کی عبادت کر رہے ہیں تو بھی اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے، پچھلے سارے گناہ۔ اچھا، پھر رمضان میں عمرہ کر رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کم از کم 30,000 راتوں اور 30,000 دن کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ ایک رات یعنی کہ آپ نے عبادت کی، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے 30,000 راتوں اور 30,000 دنوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر آپ نے عبادت کی۔ روزے کا ایکچوئل ثواب کتنا ہے؟ اللہ اس کا اجر دیں گے 700 گناہ بھی ہو سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی۔ یہ آپ کے کنڈیشنز پر اور آپ کی نیت پر مبنی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزدار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی اس کے لیے روزہ افطار کرنے کے وقت کی، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ یعنی کہ دو خوشیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں۔ ایک خوشی آپ افطار کے وقت ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اب آپ کو روزہ کھولنا ہے، اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی ہے۔ روزدار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس حدیث میں دو اہم باتیں، ایک روزدار کو روزے کے وقت کی خوشی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ تو کیا وہ روزدار جو فرائض چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے یا روزے کے بعد بھی اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے اور برے کام جیسے چغلی، غیبت، حرام مال کھانا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا وغیرہ برے کام اگر تک نہیں کیا یا ان کاموں سے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، تو کیا اس کی ہمت ہوگی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی، یا وہ خوش ہوگا کہ اس حالت میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں نا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں قرآن کے سارے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، اگر کہیں بھول ہوتی ہے، تو فوراً ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا عمل قرآن کی روشنی میں ہی چیک ہوں گے۔ اس لیے اس میں جو لکھا ہے یا حکم ہے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں سب سے پہلے فرائض کا ہی سوال ہوگا۔ یاد رہے سب سے پہلے فرائض ہے جس کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، وہ سارے احکامات جو قرآن میں اس کو تھامے رکھنا چاہیے۔ لسٹ آف ڈوز اینڈ لسٹ آف ڈونٹس جو ہے ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے۔ فرائض بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ حدیث کے مطابق بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی کہ سارے قرآن کے سارے احکامات کی بات ہو رہی، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے کہ یہ تجھے کرنا ہے، وہ سارے احکامات پر، عبادات پر ہمیں اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو سب میں زیادہ پسند ہے، اس کے بعد نفل کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں وہ سارے کام کرنا ہے جس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے، اور وہ سارے چیزوں سے دور رہنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ سارے حدود کا خیال رکھنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ قرآن کے صاف الفاظ ہے، تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں سے ہم سے مخاطب ہے، تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، یعنی وہاں پر آدم علیہ السلام کو بولا تھا ولا تقربها هذه الشجرة، درخت کے قریب مت جاؤ۔ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، مگر آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس حد کو پار کیا تو جنت سے نکالے گئے۔ یعنی جب ان کو حد بتا دی گئی تھی ولا تقرب هذه الشجرة، تو انہوں نے اس کو پار کر دیا تو غلطی ہو گئی، ان سے گناہ ہو گیا اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ وہی میسج اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بارہا دیتے ہیں کہ تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی میسج ہے کہ کیا ہے، تِلْکَ حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اس کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے، تاکہ ہم میں تقوی پیدا ہو، اور کوئی غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے اور اس کے عوض جنت نصیب ہوگی، ورنہ تقوی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ تراویح کے تعلق سے ایک بہت فیمس حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے یہی ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔
پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ یہ لوگ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور پھر اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے صاف الفاظ میں کہے ہیں کہ تہجد کی نماز اس سے بہتر ہے۔ اگر کوئی تہجد چھوڑ کر صرف تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تراویح کے ساتھ و ساتھ تہجد کی نماز کو ضرور قیام کرنا چاہیے، کیونکہ تہجد کی نماز عام دنوں میں بھی ایک عظیم نفل عبادت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت اور رفعت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول یعنی کہ خاص رحمت فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، مجھ سے مانگتا ہے، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کا خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح قیام کے کتنے رکعتیں 23 ہے یا 11 رکعتیں ہیں یا دونوں بھی؟ حدیث سے یہ دونوں بھی ثابت ہیں۔ یزید بن عمان سے روایت ہے کہ لوگ پڑھتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعتیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہے، اس لیے جو کوئی 23 رکعت پڑھتا ہے اسے غلط بولنا گناہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے، آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ بخاری کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تراویح کی امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ابن ماجہ اور سنن النسائی کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات کی تراویح کی امامت کی ہے۔ یہ سنت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تاریخوں کو ضرور عبادت کریں۔ دیکھیں، ہمیں احکامات اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور سنت پر عمل کرے گا وہی شخص کامیاب ہوگا۔ ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ یہ حدیث سے دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں تاخرات کو، 25ویں تاخرات کو اور 27ویں تاخرات کو آپ نے جو ہے عبادت کی ہے، کا قیام کیا ہے، ساتھ میں صحابہ بھی ساتھ میں امامت کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں ان تاریخوں پر ہم بھی خاص طور سے عبادت کرنا چاہیے۔ قرآن کا ورد ہر رات۔ سنن النسائی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی آدمی تھے، اور رمضان میں جس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے اور آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ سے ماہ رمضان میں ہر رات ملاقات کرتے اور قرآن کا دور کراتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی وحی جس کا لفظ بھی یہی ہے کہ اقرا، تو ہمیں جو ہے پڑھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے قرآن کو خاص طور سے اس مہینے میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ اور یاد رہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو کوئی غور سے، فل کانسنٹریشن سے، خوف الہی سے سنے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا، جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرو
کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ٹول ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ خاموش رہنا چاہیے۔ اور جب آیت خوف دوزخ کی یا عذاب کی آیتیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اور پھر جنت کے جب آیتیں آئیں گے آپ سنیں گے تو اس پر جو ہے اللہ سے امید رکھنا چاہیے اور اللہ سے طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں داخل فرما دیجیے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سننا چاہیے اور خاموش ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر آخری عشرے میں اور اعتکاف۔ صحیح بخاری کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور پھر آپ نے حکم فرمایا اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر دوسری بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانی کر دی کہ طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی، یعنی کہ یاد رہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کامیابی ملی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتیں غار حرا میں خدا کی تلاش میں گزارتے تھے اور حق کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین وہ بے قرار رہتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا خاتم الانبیاء کے منصب پر اور جبریل علیہ السلام کو بھیجے قرآن کے ساتھ، اور اس طرح سے اس رات میں ساری انسانیت کو ہدایت نصیب ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے یہ رات بہت بڑی مبارک رات ہے، کامیابی کی رات ہے، ہدایت کی رات ہے، رابطے کی رات ہے، ایک انسان کے عروج و اشرف عقل کی انتہا کی رات ہے، جس میں ایک انسان غیب پر یقین رکھتا ہے اور اسے تلاش کرتا ہے اور اسے حاصل کرتا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس سرزمین پر انسان کے خلیفہ بنانے کے خدا کے فیصلے کو سچ ثابت کرتا ہے۔ اس لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور جو اس خیر سے محروم رہا تو وہ برباد ہو گیا۔ اگر کوئی اب یہاں پر یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے، یہ ایسی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ یعنی کہ ساری عبادت ایک رات آپ نے عبادت کی، یعنی کہ ساری رات ساری زندگی بھر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ایسی رات میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے تو وہ اس کا ذاتی مشاہدہ ہے جو سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نہ سنت ہے۔ حکم یہ ہے کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے بتایا گیا تھا مگر پھر بعد میں اسے بھلا دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین آتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے خواب بیان کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے کہ تمہارا خواب طاق راتوں سے ملتا ہے۔
ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کو بھی فالو کرنا ہے، ورنہ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس رات کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ اس میں ملائکہ اور روح فرشتوں کی پوری ٹیم اترتی ہے، ساتھ میں جبریل امین بھی۔ یاد رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا، نہ کہ سارے کا سارا۔ مکمل علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی بھی نہیں اس کے برابر کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب تھا تو اس نے ایک بڑا گناہ کیا اور اس قرآن کی آیت کے ساتھ کفر کیا، اور پھر اس شخص کے لیے شب قدر کی حدیث ایک چیلنج ہے اور حجت ہے، کیونکہ یہ رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی اور پھر اسے بھلا دی گئی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاریخ نہیں بتایا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاریخ نہیں بتائی امت کو۔ شب قدر اور جبرائیل علیہ السلام سے جو ملاقات، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس رات کو پاتے ہیں۔ اس رات جبریل امین آتے، اور پھر جو بندہ اس رات میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے تو وہ پھر ان کی اس سے ملاقات بھی ضرور ہوگی، یا وہ ضرور گواہ بنیں گے اس کی عبادت کا۔ یہ وہی رات ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتوں کی جستجو سے تلاش کیا تھا، اس لیے ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے رب کی تلاش تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی تلاش تھی، تو انہیں اپنا رب ملا ہے، اور ان کی محنت و مشقت کی وجہ سے اسی رات کو ہمیں اسلام ملا ہے، اور ساتھ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی ملا ہے۔ یہ وہ واحد رات ہے جس میں جبریل امین اس سرزمین پر آتے ہیں۔ وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس نے اس رات کو پایا اور جبریل امین اس کی عبادت کی گواہی بنے، اور اس کے برعکس وہ شخص بڑا بد نصیب ہوگا جس نے اس رات کو ضائع کیا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو۔ دعا ان رمضان، کوئی بھی دعا آپ کر سکتے ہیں، مگر یہ دعا مشہور ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب سے مؤثر دعا جس میں لفظ فاعف عنا کا آیا ہے اور جو حدیث سے ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے یہ احساس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا مانگنا چاہیے، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے یہ تینوں دعاؤں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک شاندار دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھلائیے جس کو میں پڑھا کروں اپنی نماز میں۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں بڑے شاندار الفاظ ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوائے تیرے، تو بخش دے، یعنی کہ فاغفر لی، یہ بہت بڑا لفظ ہے فاغفر لی، اس میں فاعف عنی ہے، مجھے جو ہے بخش دے، مجھے اپنے پاس کی بخشش سے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم۔ اور پھر یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیں نماز میں، تو یہ پڑھتے ہی ہیں، مگر بغیر نماز کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے بہت شاندار ہے، وہ یہ فاغفر لی، مجھے بخش دے، اور کیا چاہیے ہمیں، اگر اللہ ہمیں بخش دیا تو ہمیں کامیاب ہوگے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس میں ایک بندہ اپنے گناہوں کے اعتراف بھی کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہے، فاغفر لی کی درخواست کرتا ہے اور ساتھ رحمت کی بھی۔ اس لیے ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزدار کو فحش اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کی خوراک کے لیے فرض قرار دیا، لہذا جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو ویری مچ. رمضان کریم.